رہا, اس لیے سے بول رہا. لکھنؤ کا کلچر ہو, حیدرآباد کا کلچر ہو, میں سب کانٹیننٹ کا, غور سے سنو, یوتھ کو بول رہا ہوں, سب کانٹیننٹ کا کلچر. جو ہمارا کلچر کیا ہے, مردوں کی عید. ویری گڈ, مردوں کی عید بالکل ہے عید. 1000 میٹھے بن رہے, میرے باپ کو یہ پسند ہے یہ حلوہ بھی رکھو, میری ماں کو یہ پسند ہے یہ حلوہ بھی رکھو. پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. پورا میری مجلس کا پوری ایک ایک جملے کا ذمہ دار, غلط نہیں سمجھنا, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں حلووں کے خلاف نہیں ہوں, اس لیے کہ خود کھاتا ہوں تو کیوں خلاف رہوں گا, نہیں, حلووں کے خلاف نہیں. 25 حلوے بناؤ یار, نو پرابلم. اپنے باپ کی لاہت کو خوبصورت لائٹوں سے سجا دو, نو پرابلم. کینڈلز لگاؤ, کوئی بات بری بات نہیں. اگربتی لگاؤ, کوئی بری بات نہیں. میں اپنا قصہ سناتا این ٹی وی میں, آج سے 4 سال پرانی بات کروں. لاسٹ ایئر ریونین میں تھا, فرانس میں تھا, یہ بندہ شابت. این ٹی پی کا واقعہ سنا, کمپالا یوگانڈا جو کنٹری. اعمال کے بعد آدھی رات کو مجھے لے کے گئے قبرستان, وہ ویکینڈ تھا اس دن, تو بہت بڑی بات. پھر میں وہاں موجود تھا, پھر اعمال بھی کرانے کے بعد مجھے لے کر گئے قبرستان. بہت خوبصورت سیمیٹری گریو یارڈ ہے وہاں, بہت خوبصورت. قبرستان گیٹ سے لے کے اندر تک لائٹوں سے سجا, بہت اچھی بات ہے, سجا ہوا قبرستان. میری تقریر تھی, میں تو ایسے موقع دیکھتا ہی کہ کوئی چانس مل جائے بولنے کا, اس لیے کہ ڈرانے والا مولوی ہوں نا. لکھنؤ والے تو بہتر جانتے ہیں, وہ بولتے ہیں ڈراتے ہو ڈراتے ہو. لکھنؤ میں مجھ سے کہا کچھ مومنین نے مولانا اتنا کوئی ڈراتا. میں نے کہا یار تم اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو, ڈرتے بھی ہو. پھر بولنا چھوڑ دو, میں علی والا ہوں. اپنے آپ کو حسینی بولنا چھوڑ دو, پھر ڈرو مولانا سے. کرتے کیوں, میں پورا اٹھو نا. تو بارہ کمپالا کے قبرستان میں گیا تو پورا قبرستان سجا ہوا. میں نے جو تقریر کی وہ یوٹیوب ہے, تو میں ایک جملہ اس تقریر کا ریپیٹ کرا. میں نے کہا یہ سجا ہوا قبرستان بہت اچھا لگ رہا, بیوٹیفل لگ رہا, لولی, دیکھنے کو یہاں ٹھہرنے کو دل بڑھ رہا, اس لیے کہ اندھیرا ہی ہے, اوپر پوری اوپر روشنی ہے. میں نے کہا آج کی رات کوئی کام ایسا کرو کہ یہ ساری روشنی نیچے چلی جائے. تمہارے باپ کو معلوم بھی نہیں کہ بیٹے نے ہزاروں روپے کے لائٹس اوپر لگائے, سمجھ میں آئی بات. تمہاری ماں کو نہیں معلوم ہے کہ تمہاری کی اولاد نے اتنا اوپر سے سجا دیا. کام کو ایسا کرو کہ یہ ساری روشنی نیچے جائے اور باپ کا اندھیرا ختم ہو, اور باپ نیچے سے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دے کہ پروردگار اس بیٹے کی طرف سے میری لہت میں روشنی آئی, اب تو اس کی زندگی میں روشنی کر دے. کرو تو اوپر سجانے سے. اور ایک بات بولی جاتی جو وچ از ویری کامن ان سب کانٹیننٹ, بول رہا, خالی لکھنؤ نہیں بول رہا, سب کانٹیننٹ کا مشہور جملہ ہے الفا. یہ الفا کوئی چیز ہی نہیں, الفا نوزیلیج کا نام ہے. کیا بول رہا ہے, یہ 14 شعبان کا کوئی الفا نہیں ہے کہ اگر کوئی نام نہیں لکھے گئے تو اس مرحوم بیچارے کا نام وہ لسٹ میں آتا ہی نہیں. کیوں نہیں آ رہا, کہ ان کا الفا نہیں ہوا. واٹ ڈو یو مین الفا نہیں ہوا؟ 14 شعبان کو کوئی مرے اور وہ دفن ہو, اس کا بھی جو نام لسٹ میں رکھو بھائی. اللہ کے بعد یہ نہیں ہے, یہ لسٹ وہ لسٹ. الفا کوئی چیز نہیں ہے. آپ کا کام یہ اس رات کو مردوں کو, مرحومین کو فائدہ پہنچنا ہے. کس چیز سے فائدہ پہنچتا؟ پٹاخے چھوڑنے سے فائدہ نہیں پہنچتا. رات بھر خالی جاگنے سے, ایک دوسرے سے بیٹھ کے گوسپ کرنے سے, ایک دوسرے سے بیٹھ کے باتیں کرنے سے صرف جاگنا ہے. جاگے تو کیسے جاگنا ہے؟ باتوں کے ساتھ, گوسپ کر کے, غیبتیں کر کے. رات کو ضائع مت کرو. وہ 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے کی رات نہیں ہے 14 شعبان کی مردوں کی عید کی رات. وہ رات پورے تمہارے مرحومین کی تقدیر کو بدلنے والی رات ہے. اس رات میں وہ اعمال کرو جس سے تمہاری ماں, تمہارا باپ, تمہارا بھائی, تمہاری بہن کے درجات اتنے بلند ہو, ان کا اندھیرا ختم ہو, ان کی تکلیف ختم ہو, ان کے اوپر رحمت آئے, اور وہ وہاں بیٹھ کر تمہاری تقدیر کو بدلے. کیا بول رہا میں؟ صلوات پڑھنے محمد والے اس رات. بس میری مجلس میں ٹائم ہو گیا. تو اس رات میں تقدیر کا بندہ عورتوں کا بولا, اگر میری آواز میری ماں بہنیں سن رہی, یہ روایتوں سے باہر نکلو, معصومین کے ارشادات پہ عمل کرو. کیا بول رہا؟ یہ روایتوں سے باہر نکلو کہ ہماری فیملی میں ایسا ہوتا تھا. فیملی نے یہ دیکھو حسین نے کیا کہا, علی نے کیا کہا اس رات کے بارے میں. امام علی جو بولے اس پہ عمل کرو. یہ عرفہ کو سب کا نام لکھو. 13 کو کوئی مرے تو اس کا نام بھی لکھو, 14 کو مرے اس کا نام بھی لکھو, سب کی لسٹ لکھو. یہ اونٹ ڈالنے سے روح بھاگتی نہیں, آتی نہیں. اسلام میں اونٹ کا کوئی تصور نہیں ہے. روح کو بلانا ہے تو کوئی عمل کر کے بلاؤ. عمل کر کے مطلب یاسین پڑھ گئے. زیارت امام حسین اس دن کی سب سے بڑی زیارت, سب سے بڑی زیارت کیا ہے؟ مرحوم کو فائدہ پہنچانے کی. عرفے کے دن شب 15 شعبان 3 اعمال دے رہا, وہ اعمال کرو. اس کے بعد تم مجھے میرا فون نمبر لے لو, میرا واٹس ایپ نمبر لو, دین لیٹ می نو. میں یوتھ کا بول رہا ہوں, لیٹ می نو. 3 عمل کرو اگر تمہارے مرحومین کے درجات کتنے بلند ہوتے. ذمہ داری سے بول رہا. اس رات میں زیارت امام حسین, نیت یہ کرنا, نیت سنو غور سے, نیت یہ کرنا کہ میں مرحوم باپ,
میری مرحوم ماں بھائی بہن جتنے لکھنؤ کے یو پی کے پوری دنیا میں جتنے مرحومین ہیں ان کے نیابت میں ان کے بہاف میں ان کے بدلے میں میں یہ زیارت مولانا حسین پڑھ زیارت مولانا حسین پڑھ. آپ کو معلوم ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ 1,24,000 نبیوں سے ہاتھ ملانے کا. ہر ڈائٹ پلان کہتا ہے کہ روٹی چاول بند کرو، مگر آپ کا فارمولا بنا ڈائٹ. اس رات میں اگر زیارت امام حسین تم نے پڑھی تو وارثان اس زیارت کا اجر سارے مرحومین کی لہر میں پہنچتا. یہ عمل کرو اس رات میں. بہت سمپل طریقے سے پڑھنا، ورنہ پوری زیارت میں پوری ایک مجلس پڑھو. دوسری چیز کیا پڑھنا؟ اس رات کی بہترین اعمال میں ہر لڑکا لڑکی کا پڑھ رہا کہ اگر تم 1 سال کا پروٹیکشن چاہتے، 1 سال کا 365 ڈیز تک تم چاہتے کہ ایک شیلڈ ہو جائے، 365 ڈیز 1 سال چاہتے کہ تمہارے اوپر رحمت آئے، تم یہ چاہتے کہ 1 سال تک تمہارے اوپر کوئی بڑا پرابلم، کوئی میجر ڈیزیز نہ آئے، تو مشہور نماز پڑھنا اس رات کی کہ جس سے زیادہ ریکمینڈڈ نماز پوری فقہ جعفری میں نہیں ہے. پوری ہماری نمازوں میں سب سے زیادہ ریکمینڈڈ نماز پوری فقہ جعفری میں نہیں ہے. اس سے زیادہ اجر کسی نماز کا نہیں. اللہ کے رسول یہ تحفہ دے رہے، گفٹ دے رہے. اور جملہ کیا ہے غور سے سنو. آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کے گناہ ہو مغفورہ میری ٹاپک 14 شعبان کی رات میں اپنے مرحومین کو معاف کرانا. غور سے سنو. اللہ کا رسول کہے ستاروں کے مانند کسی کے گناہ، بعض روایتوں میں کہ پانی کے خطروں کے برابر کسی کے گناہ، بعض روایتوں میں کہ پتوں کے برابر لیوز کے برابر کسی کے گناہ. اور اگر وہ یہ نماز پڑھے، اللہ کا رسول کے جملے سنو، اپنے دونوں ہاتھ اپنے بھائی کے ہاتھ کاندھے پہ رکھ کے جملہ سنو رسول کا. وہ رسول کہہ رہا جس کو ابو جہل نے صادق کہا. اس سے بڑا میں کیا بولوں؟ شک کی کوئی گنجائش نہیں. ابو جہل جس کو صادق بولے، وہ رسول کہہ رہا کہ نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا کہ اے جعفر جو بھی یہ نماز پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے حاجات کو پورا کرے گا. نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام. یہ نماز 4 رکعت نماز ہے. میں طریقہ نہیں بتا رہا، لیکن نیمہ شعبان جس کو آپ عرفہ بولو، وہ 15 شعبان کی رات کے اعمال کی موسٹ ریکمینڈڈ نماز جو عام طور پہ مسجدوں میں نہیں پڑھائی جاتی. لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا، آپ سے معروضہ کر رہا کہ یہ نماز پڑھو اور ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کہ پروردگار میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، میرا بھائی میری بہن میرے سارے مرحومین کو اس نماز کا اجر دے. تم امیجن نہیں کر سکتے، تم تصور نہیں کر سکتے کہ اس نماز کا اجر کیا ملتا. رسول کہہ رہا کہ بارش ہوتی، بارش اس کی لہر میں بارش ہوگی رحمت کی، تو وہ سارے مرحومین ملینز کی تعداد میں اس رات کو کہ جو دعاؤں کی رات ہے تمہارے حق میں دعا دیں گے، تمہاری زندگی بدل جائے گی. 1 سال کا پروٹیکشن ہوگا، رحمتیں تمہاری زندگی میں آئیں گی. گیو اینڈ ٹیک ہے. تم کر کے دیکھو، پھر دیکھو حسین کی رحمت کیسے نازل ہو سکتا. تو وہ یہ دو یہ عمل کا نماز جعفر دیا زیادہ ہے مولا حسین. تیسری چیز یہ کرنا کہ اگر تم چاہتے کہ کوئی بیماری تمہارے پاس نہ آئے، دیکھیں بیماری کا آنا اچھا ہے، ایسا نہیں کہ آپ بیماریوں سے بچ جاتے. بیماری آنا، 1 رات کا بخار 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اگر بیماری نہیں آئے گی تو بندہ فرعون بن جائے گا. آنا بیماری آتی بھی جاتی بھی ان کے وسیلے سے، رائٹ. اگر تم چاہتے کہ میجر ڈیزیز سے بچو، 1 سال کا ٹوٹل پروٹیکشن ہو تم کو، اور تمہارے اوپر ایک نسل کرم ہو ایمان کی. تم کو بس آخری جملے میری، میں اتنی لسٹ ہے لیکن نہیں بولا، ختم کرا، 1 گھنٹہ ہو گیا، میں تو 40 منٹ کے لیے آیا تھا. اگر تم یہ چاہتے کہ وہ رات تمہارا زمانے کا امام تم کو دیکھے، ایک پلیز غور سے سنو، تم یہ چاہتے کہ اس رات میں امام تم کو لکھنؤ میں تمہارے گھر میں تمہارے اوپر ایک نگاہ کر، ایک نگاہ کرم کر، ایک گلانس دیکھے، 1 سیکنڈ کا میں بول رکھا ہوں، تو اس رات 3 منٹ کا ایک عمل دینا کرو. اس رات کا امپورٹنٹ ترین عمل، ایسے بہت ہے عمل، دعائے تمہیں پڑھنا ہے، کئی عمل ہے، تو وہ سب چھوڑ. میں 3 مخصوص عمل دیا، زیارت مولانا حسین، نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام. اور یہ چاہتے ہو کہ تم اس رات میں امام کی نظر کرم ایک دفعہ امام دیکھے لکھنؤ میں، تم تو کرو کیا؟ 2 رکعت سلامتی امام کی نماز پڑھو. سن لو پہلے، وہ رات امام کی ولادت کی رات ہے. اس رات کی امپورٹنس امام زمانہ سے، اس رات کی امپورٹنس ولادت امام زمانہ سے. اس رات میں 2 رکعت فجر کی نماز کی طرح نیت کرو کہ میں نیمہ شعبان، شب 15 شعبان سلامتی امام کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت قربت اللہ. سلامتی کی نماز بالکل فجر کی نماز کی طرح پڑھو. نماز ختم ہوئی بیوی کی تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھ کے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن والی دعا پڑھو، اور 118 مرتبہ بولو یا فرزند زہرا ادرکنی، یا فرزند زہرا ادرکنی پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھاؤ. آپ بولیں گے یہ پڑھنے سے امام دیکھتا کیوں؟ بس آخری بات، امام دیکھیں گے کیوں ہم کو؟ اسی لیے دیکھیں گے. اب دنیا کا دستور ہے، جیسے میں آیا ابھی، میں جعفر بھائی کے بچوں سے واقف نہیں تھا، سورج سے شارجہ میں مجھ سے ملے تھے، ابھی ملے، میں 40 کے بعد شارجہ میں پورا اشرا تھا میرا.
مجھ سے ملاقات ہوئی لیکن میں بھول گیا. تو جب میں نے ملا میں نے ان سے کہا مولا سلامت, انہوں نے کہا مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے پلٹ کے کہا بابا تم کو بھی مولا سلامت رکھے. کیوں بولا میں سلامت رکھے؟ ان لوگوں نے کہا کہ مولا سلامت رکھے. اگر میں پلٹ کے نہیں بولتا کہ اللہ تم کو بھی سلامت رکھے تو یہ بولتے کہ یار یہ مولانا کو اخلاق ہی نہیں ہے, ایٹیکیٹ ہی نہیں ہے. یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب تم کسی کے لیے دعا کرتے وہ بھی پلٹ کے دعا کرتا. کیا سن رہے وہ بھی دعا کرتا. اور اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے. اہل بیت سے بڑا کوئی صاحب اخلاق نہیں کہ دشمن بن کے آتے تھے, ان کے اخلاق سے محب بن کے جاتے تھے. اخلاق کے مرکز ہے. تو دوستو اگر تم نے لکھنؤ میں اس رات میں جو ولادت کی رات, اس رات میں جب تم نے کہا کہ اللہ تو فرزند زہرا کو, میرے امام کو, اپنی محبوب ترین بندے کو, اپنی آخری حجت پر سلامت رکھ,